لیکن جب کوئی شخص اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھ لے تو پھر دنیا کے، قبر کے، آخرت کے ہر خوف سے اللہ بے نیاز فرما دیتا۔ لا خوف علیہم کا مصداق کون لوگ ہیں؟ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ جب اللہ کا خوف آ گیا تو کائنات کا ہر خوف دور چلا گیا۔ حضرت بنان جمال رحمت اللہ علیہ، آپ کو درندے کے سامنے ڈالا گیا۔ سامنے اگر ایک گلی کے اندر کاٹنے والا کتا بھی آ جائے تو انسان کی طبیعت بن جاتی ہے کہ اگر اس نے کاٹ لیا مجھے تو پھر کیا ہوگا۔ یوں ہی اگر کوئی درندہ آ کے حملہ آور ہو تو انسان کے خوف کا عالم کیا ہوتا ہے۔ حضرت بنان جمال رحمت اللہ علیہ، آپ کو درندے کے سامنے ڈالا گیا، اور جب درندہ آپ کے سامنے آیا تو آپ کو سونگھنے لگا۔ سونگھنے کے بعد اس نے آپ کو ضرب نہیں لگائی، آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ کو تکلیف اور اذیت نہیں دی، اور حتیٰ کہ آپ کو پھر اس مقام سے جب نکالا گیا، اللہ والوں کی جب مجلس لگی تو آپ سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا حضرت یہ بتائیں جب آپ کو درندے کے اس مقام کے اندر ڈالا گیا اور جب درندہ آپ کے قریب آ رہا تھا اور جب اس نے قریب آ کر آپ کو سونگھا تو ایک درندے کا اتنا قریب آنا اور پھر یہ اندیشہ ہونا کہ یہ مجھے کھا نہ جائے، یہ مجھے تکلیف نہ پہنچائے، تو ایسے عالم کے اندر یہ بتائیں آپ کیا سوچ رہے تھے، آپ کے جذبات کیا تھے۔ اللہ اللہ، جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو پھر نہ درندے اسے ڈرا سکتے ہیں، نہ پھر اسے حشرات الارض ڈرا سکتے ہیں، نہ پھر اسے کائنات کی اور چیز خوف میں مبتلا کر سکتی ہے۔ حضرت بنان جمال رحمت اللہ علیہ نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا، فرمایا جب وہ درندہ میرے قریب آیا، مجھے سونگھ رہا تھا، مجھے قطعاً ڈر نہیں لگا، میرے دل میں قطعاً ایک رئی کے دانے کے برابر بھی خوف نہیں پیدا ہوا کہ یہ مجھ پہ حملہ کرے گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے جس کے دل میں اس خالق کا خوف ہو پھر مخلوق کا خوف اس کے دل میں نہیں رہ سکتا۔ ایک دل کے اندر خالق کا بھی خوف ہو، مخلوق کا بھی خوف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو خالق کا خوف ہوگا پھر مخلوق کا نہیں ہوگا، اور اگر مخلوق کا خوف ہے تو پھر سمجھ لیجئے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ میرے اوپر میرے قریب آیا اور مجھے سونگھنے لگا نا تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ درندے کا جو جھوٹا ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف کیا ہے، علماء کی رائے کیا ہے، یعنی وہ چیز جس کو درندے نے منہ لگایا ہے وہ درندے کا جھوٹا ہو گیا، پانی پیا ہے وہاں منہ لگایا ہے، کوئی اور چیز ہے جس کو درندے نے استعمال کی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ درندے کا جھوٹا ہے، بچا ہوا ہے۔ تو اس بچی ہوئی چیز کے بارے میں فقہاء کا، علماء کا اختلاف کیا ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا قطعاً میرے دل میں اس درندے کا ڈر ہی نہیں تھا، تو میں اپنے دوستوں کو، اپنے محبوب سرکار کے دیوانوں کو یہ ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا آج کون ہے جو کسی نہ کسی خوف میں مبتلا نہیں۔ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خوف لاحق ہے، کوئی نہ کوئی ڈر میں مبتلا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کسی کا ڈر تمہارے دل کے اندر نہ رہے تو پھر ایک ہی حل ہے، خالق کا خوف اپنے دل میں رکھ لو، پھر کائنات میں مخلوق سے بالکل قطعاً آپ کے دل میں خوف نہیں رہے گا۔